ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا زد له ولا مثل مثيل له ولا قسم قسيم له ولا جسم جسيم له ولا نظير له ولا وزير له ولا مكاظم له ولا مضاني له ولا مضارع له ولا مناظر له ولا مقابل له ولا مضاهي له ولا مشاهد له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وكنزنا وزخرنا ليومنا وغدنا مأوانا وملجانا ومنجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وقال تعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله المولان العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين سنیم منارے تکبیر و رسالت میزنم سنیم منارے تکبیر و رسالت میزنم دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم سروریم نعرہ بلحسین احمد نوری میزنم دمز شاہ مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم عالم میزنم نہ غرض کسی سے نوازتا نہ غرض کسی سے نوازتا مجھے کام اپنے ہی کام سے نہ غرض کسی سے نوازتا مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیرے یاد سے تیرے نام سے میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے شاگرد و خلیفہ اعلیٰ حضرت سیدنا سید محمد کی چھوچھوی عرف حضور محدث اعظم ہند کہتے ہیں غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز رفیقان ملت و عزیزان گرامی اس سے قبل کہ میں کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھوں آپ اسے سماعت کریں آئیے جی لگا کر خلوص و عقیدت و للہیت کے ساتھ مکمل یکسوئی کے ساتھ کل کائنات کے سرور حسن کے پیکر انبیاء کے تاجور نبی ہاشمی تہامی قرشی عربی مدری کونین کے والی گنبد خضرا کے مکین دونوں عالم کے تاجدار نبی مالک و مختار کل کائنات کی اولین فصل بہار انبیاء کے سرخیل و سردار یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جی لگا کر درود پاک کی ڈالیاں اس زندہ عقیدے کے ساتھ پیش کیجئے کہ جس نبی کی بارگاہ میں درود بھیجنے جا رہے ہیں وہ سنتے بھی ہیں اور جب سننے والا بہت عظیم ذات کا ہوتا ہے تو سنانے والا چھوٹی اور اوچھی حرکتیں اس کے سامنے نہیں کرتا.
جب سننے والے کا قد بہت اونچا ہو تو سنانے والا اتنے ہی مؤدب انداز میں اس کو سناتا ہے. کسی وزیر کے سامنے، کسی وزیر اعظم کے سامنے، کسی وزیر اعلیٰ کے سامنے، کسی حاکم و بادشاہ کے سامنے کوئی ایسی چھوٹی اور اوچھی حرکتیں کر کے نہیں سناتا، اس وجہ سے کہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سننے والا بہت بڑا ہے. تو میں ایسے سناؤں کہ دنیا میرے اس حسن کو دیکھ کر کے، اس انداز و ادب کو دیکھ کر کے کہے کہ جب اس کے سنانے والے میں اتنا ادب ہے تو جو اس کو سنایا جا رہا ہے وہ کتنا ادب والا ہوگا. جب سنانے والے کے اندر اتنی اچھائی ہے تو سننے والے کے اندر کتنی خوبیاں ہوگی. تو آئیے، جب کائنات کے اندر ایک حاکم اور بادشاہ کو سنانے سے پہلے بندہ 1000 مرتبہ ادب کے دائرے میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو جس سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کسی کو پیدا ہی نہ فرمایا. اور حضرت سعدی شیرازی نے یہ کہہ کر کے قلم بند کر دیا، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اس دھرتی پر اللہ کے بعد پیغمبر اعظم علیہ السلام کی ذات سب سے افضل و برتر و بالا ہے، تو ان کی بارگاہ میں درود مکمل ادب کے ساتھ جی لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں مصطفیٰ پیارے رسول ہاشمی کی بارگاہ میں پیش فرمائے. پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما. عزیزان ملت و رفیقان گرامی، رب تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان، انعام و اکرام ہے کہ وہ اس کے دین اور مذہب کی خدمت جن سے لے رہا ہے ان میں کم سے کم ادنا خادموں کی حیثیت سے ہمارا اور آپ کا نام ہے. اس وجہ سے کہ دین خدا پھلنے پھولنے کے لیے نہ کل کسی کا محتاج تھا نہ آج کسی کا محتاج ہے. یہ دین اوپر چڑھنے کے لیے، چمکتا چاند اور دمکتا سورج بننے کے لیے آیا اور بن چکا، اور اس کی آب و تاب پورے اکناف عالم کو روشناس کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. فخر صرف اتنا ہے کہ اس عظیم دین کے ادنا خادموں کے حصے میں ہمارا اور آپ کا نام ادنا اسی وجہ سے کہ دین تو اتنا اعلیٰ ہے کہ اس کی اعلیٰ خدمت اعلیٰ لوگ ہی کر سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو صرف دین کا ایک ادنا خادم کہہ کر اس دین کی خدمت کے ذریعے سے دنیا و آخرت میں اپنی فلاح و بہبودی کا کام کر سکتے ہیں. عزیزان ملت و رفیقان گرامی، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ نمل کی آیہ کریمہ کہتی ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کیا بولا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں وہ تخت آپ کے سامنے، آپ کی پلک جھپک کر کے کھلے گی نہیں، اس سے قبل وہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہدہد پرندے سے باز پرس کی، واقعہ بہت تفصیلی ہے لیکن اس وقت میرا موضوع کچھ اور ہے، تو اس واقعے کی تفصیلی گفتگو کبھی اور کرے گی. اصل پوائنٹ پہ آتے ہیں. جب ہدہد پرندے سے باز پرس کی تو اس نے کہا کہ حضور آپ وہ بات نہیں جانتے جو اس وقت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ایک پرندہ ایک نبی سے کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت کریمہ ہے، ہدہد نے کہا وہ بات اے سلیمان علیہ السلام آپ نہیں جانتے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ نبی کا علم تو وہ ہے جو اپنے اس دور کے تمام خلائق میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ علم ہوتا ہے، اس کا ہم پلہ نہ کوئی آتا ہے نہ ہمسر کوئی پیدا ہوتا ہے. پھر تمام جو خلائق سے فائق و فائز ذات انبیاء کرام کی ہے، اس نبی میں ایک بڑا برگزیدہ نام حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک چھوٹا سا پرندہ کہہ رہا ہے کہ اے سلیمان علیہ السلام آپ وہ بات نہیں جانتے جو میں جان رہا ہوں. رفیقان ملت، اب اتنا کہنے سے اس پرندے کی عظمت حضرت سلیمان سے زیادہ نہیں ہوئی. کوئی ادنا آدمی بھی یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ جب سلیمان سے انہوں نے وہ کہا کہ جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، اس وجہ سے کہ پرندہ بول نہیں سکتا،
پرندہ حقیقت میں انسانوں کی طرح نطق کا مزاج اس کے اندر نہیں ہے، گویائی اور بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہدہد پرندے نے اگر وہ جملہ کہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اپنی طرف سے ایک وحی کا پیغام دینے کے لیے ہدہد کی زبان سے یہ کہلوایا تھا کہ اے سلیمان، اگرچہ آپ بہت سارے علوم کے مخزن ہیں، بہت سارے فنون کے منبع ہیں، بے شمار فضائل و کمائل و شمائل کے حامی ہیں، لیکن ایک بات کہ یہ پرندہ جو اس وقت بول رہا ہے حقیقت میں اپنی زبان سے نہیں، فرمان خدا سنا رہا ہے، اور فرمان خدا یہ ہے کہ وہ بات آپ نہیں جانتے جو میں جان رہا ہوں۔ اس سے بات پتا چلی کہ وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بڑا کام بھی کسی چھوٹی مخلوق سے لے سکتا ہے۔ ایک چھوٹی مخلوق اتنی بڑی بات کہہ کے یہ بات بتا رہی ہے کہ کام چھوٹا یا بڑا ہو، اللہ جس کا انتخاب کر لے وہ کام اسی سے رب تبارک و تعالیٰ لیتا ہے۔ ہدہد پرندے سے باز پرس کرتے ہوئے جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا، اتنی تاخیر ہماری محفل میں آنے میں کیوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تخت بلقیس اور بلقیس کی سلطنت کو دیکھ کر آیا ہوں، ملکہ سبا جہاں حکومت کرتی ہے، عالیشان تخت پر بیٹھتی ہے، ہیرے جواہرات سونے سے جڑا ہوا تخت ہے، اس تخت پر بیٹھ کر ملکہ سبا، اس سبا کی ملکہ بلقیس حکومت کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا پھر ان کے احوال تو ذرا ذکر کرو۔ تو ہدہد پرندہ کہنے لگا کہ حضور بات کمال کی یہ ہے کہ ان کے یہاں کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے، جس چیز کی بھی دیکھو فراوانی ہے، ہر دنیا کی نعمت سے وہ لوگ لیس ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ سورج کو پوجتے ہیں، وہ عبادت سورج کی کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آزمائش کے لیے کہا اگر اچھا ایسی ہی بات ہے تو ایک خط روانہ کرتے ہیں، خط سے معلوم ہو جائے گا۔ ایک خط لکھا گیا، خط کا جواب آ گیا، بالآخر نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت قبول کرنے کے لیے لاؤ لشکر کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ ملکہ سبا بلقیس کی سلطنت کو چھوڑ کر جناب سلیمان کی بارگاہ میں بیت المقدس حاضر ہونے لگی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ملک سبا سے بلقیس کے آنے سے پہلے کون ہے جو میرے پاس وہ تخت لے کر آئے گا؟ قال عفریت من الجن، سورہ نمل کہتا ہے کہ ایک خبیث جن بولا، ایک خبیث جن بولا۔ کون بولا؟ ایک خبیث جن۔ قرآن پاک کی سورہ نمل کی یہ آیت کریمہ کہتی ہے جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے جو ملک سبا تقریباً بیت المقدس سے 1500 کے قریب کلومیٹر دور پر واقع ہے، کون اس کے آنے سے پہلے اس عظیم الشان ہیرے جواہرات سونے سے جڑے ہوئے تخت کو میرے پاس لا کر حاضر کر دے گا؟ اور اس کے انتظام بلقیس نے ایسے کیے تھے، 7 کمروں کے اندر اس تخت کو چھپایا جب وہ نکلی تھی، ہر دروازے پر سپاہی کو لگا دیا اور اتنے بڑے بڑے تالے لگا دیے۔ سپاہیوں کا ایک بڑا لشکر اس تخت کی حفاظت کے لیے لگ گیا۔ 7 کمروں کے اندر جانے کے بعد وہ تخت محفوظ تھا اور ہر دروازے پہ اتنا بڑا تالا کہ آدمی چاہے بھی تو اسے توڑ نہ پائے اور کھول نہ پائے۔ ایک جن بولا کہ حضور آپ کی مجلس زوال سے لے کر شام تک لگتی ہے، یہ مجلس ختم نہیں ہوگی، اس سے پہلے 1500 کلومیٹر دور پڑا ہوا تخت، سپاہیوں کی نگرانی میں پڑا ہوا تخت، 7 کمروں کے اندر رکھا ہوا تخت لے آؤں گا۔ کتنے میں؟ چند گھنٹوں میں۔ زوال سے شام تک آپ کی مجلس لگتی ہے، شام کو مجلس ختم ہونے سے پہلے میں آپ کے پاس، بولیے بھائی، وہ تخت لے کر آ جاؤں گا۔ لیکن یہ کس کی طاقت ہے؟ قرآن کہتا ہے عفریت من الجن، ایک خبیث جن بولا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ پورا دربار خاموش اور سناٹے میں تھا، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب قرآن کی وہ آیت کریمہ جس کو میں نے موضوع سخن بنایا، اس آیت کے اندر آتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اے پیارے سلیمان علیہ السلام، نبی کے اکرم، ذرا بات سنیے کہ آپ کی یہ جو پلک ہے وہ جھپک کر کے اٹھے گی نہیں، اس سے قبل میں آپ کی بارگاہ میں وہ تخت کو جو 1500 کلومیٹر دور پڑا ہوا ہے حاضر کر دوں گا۔
لیکن پہلے جو بولا تھا وہ قال عفریت من الجن، وہ ایک خبیث جن تھا. خبیث جن کی طاقت یہ تھی کہ وہ اپنی پوری خباثت اور نقلی علم کے ذریعے سے پورے طور پر یہ بات یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ حضور شام سے پہلے لے آؤں گا. تو پہلے بولا جن، اور اس کے بعد وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. جب حضرت سلیمان نے کہا تخت حاضر کرنا ہے تو پہلے کون بولا؟ خبیث جن بولا. پھر دوسری مرتبہ جب حضرت سلیمان نے فرمایا تو وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. سوال یہ کہ اس دور میں کتاب کون سی چلتی تھی؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے یا اسم اعظم کا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو دیا تھا. تو پہلے تو خبیث جن کی طاقت کھل گئی کہ اس جن نے بولا کہ حضور شام ہونے سے پہلے چند گھنٹوں کی اجازت دیجئے، اتنے دور مسافت میں پڑا ہوا تخت آپ کی نگاہوں کے سامنے حاضر کر دوں گا. مگر حضرت سلیمان نے انکار کر دیا کہ سلیمان اس دور میں جو لوگ نام نہاد اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فلاں بابا کے پاس بھی بڑی طاقت ہے، فلاں جعلی پیر کے پاس بھی بہت زیادہ علم ہے، فلاں ڈھکوسلے آدمی کے پاس بھی بڑے تنتر منتر کا گیان ہے. تو پہلے جب حضرت سلیمان علیہ السلام، اس وجہ سے کہ حضرت سلیمان کا مقصد یہ تھا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے تخت پہنچ جائے، تو بلقیس کو آنے میں تو بہت وقت لگتا. وہ چاہتے تو خود جن کو حکم دے سکتے تھے کہ جا تو ہی لے آ، گھنٹوں ہی کی تو بات ہے، زوال سے نکلے گا، شام ہونے سے پہلے تخت آ جائے گا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات اقدس جو پیغمبر تھی، نبی اکرم کی ذات تھی، تو ان کو کچھ اور منظور تھا، وہ کچھ اور دکھانا چاہتے تھے. اس وجہ سے کہ جب جن اپنی طاقت کا اظہار کرنے لگا اپنی خباثت اور اپنی ناپاکی کی بنیاد پر، اس جن کو جو جناتی طاقت حاصل تھی وہ اپنی جناتی طاقت کا تصرف کرتے ہوئے اپنا زور اور پاور دکھانا چاہتا تھا. لیکن جناب سلیمان نیک لوگوں کی طاقت کا اظہار اور باور کرانا چاہتے تھے کہ خبیث جن کی طاقت کو مت دیکھ، اب اگلا جو بندہ بولے گا اس کی طاقت کو دیکھ. بس اس کے بعد وہ بولا جس کے سینے میں کتاب اور اسم اعظم کا علم تھا، اور جب اس نے بولنا شروع کیا ہے تو پھر خبیث جن خاموش ہو گیا، اس وجہ سے کہ اس سے زیادہ جلدی کوئی لا ہی نہیں سکتا تھا. پلک جھپک کر کے جناب سلیمان کی ابھی بند نہ ہوئی تھی 1500 کلومیٹر دور پڑا ہوا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہوا وہ بندہ سامنے حاضر کر دیتا. سوال کہ پہلے خبیث جن بولا اور بعد میں جو بولا وہ کون تھا؟ علماء فرماتے ہیں وہ حضرت آصف بن برخیہ ہے. اور حضرت آصف بن برخیہ جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ایک ولی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی کے اندر یہ طاقت کہ پلک جھپک کر کے اٹھی اور فوراً تخت بلقیس کا حاضر کر دیا. اس سے پوری دنیا کے آگے سارے اہل ایمان اور اہل اسلام اور حق پرستاروں کے آگے یہ بات کھل کر آیا ہو گئی کہ اے ایمان والوں، وقت کے ڈھکوسلے شوبدہ بازیوں کے پیچھے مت جانا، جو ہاتھ سے تمہیں اڑ کر کے ہوا میں دکھا دے اس کے پیچھے مت جانا. اس وجہ سے کہ خبیث جن کی طاقت کا تذکرہ تو قرآن میں موجود ہے. اگر ان شوبدہ بازیوں اور جعلی کرامتیں جسے دنیا والے کہہ رہے ہیں اسے دیکھ کر کے پیچھے جانا ہوگا تو پھر اس جن کو قرآن جن نہیں کہتا، اللہ کا ولی کہتا. اب جب قرآن نے اس کی طاقت کو بیان کرنے کے باوجود اسے خبیث جن کہا ہے تو ایک بات آیا ہو گئی. آج جعلی پنڈتوں باباؤں کے پیچھے ان کے چمتکار کو دیکھ کر ان کی تعویذ گنڈل کے پیچھے لوگ بھاگے جا رہے ہیں اور جا کر کے 10-20 ہزار دے کر کاروبار کی ترقی کے یہاں ان سے گنڈل لنڈل کروا کر کے لا رہے ہیں. آخر ان مسلمانوں کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ اگر دجال آ جائے تو پھر یہ لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے اس کے نام پر کھڑے ہو جائیں گے. دجال کے پاس تو اتنی پاور ہے، ایک ہاتھ میں جہنم اور ایک ہاتھ میں جنت کو لے کر کے گھومے گا، جو اس کی بنائی ہوئی ہوگی، جس کے اندر ہزاروں آسائشیں موجود ہوں گی. لیکن خدا کے بندوں، دین تمہیں کہتا ہے، جناب سلیمان نے جن کی بات کو نہیں مانی بلکہ اس کے بعد جو اگلا بندہ بولا اسے اجازت دی کہ میاں تم جاؤ، تمہیں اجازت ہے. اس وجہ سے کہ جو اگلا بندہ بولنے والا تھا اس کی صفت قرآن بیان کرتا ہے، قال الذی عنده
علم من الکتاب، وہ بولا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا، اسم اعظم کا علم تھا، لوح قرآنی کا علم تھا. اجازت کتاب والے کو ملی ہے، جن کو نہیں ملی. تمہارے اوپر واجب ہے جناتی اور شعبدہ بازی اور جماعت کاری دکھانے والوں کے پیچھے مت جاؤ، کتاب اللہ کا علم بتانے والوں کے پیچھے جاؤ، قرآن و حدیث بتانے والوں کے پیچھے جاؤ، مصطفیٰ پیارے کی سنتیں بتانے والے کے پیچھے جاؤ. دنیا والوں، تمہیں جو اس دور کے اندر سب سے اہم ترین ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس دور کی جو عظیم برائیاں جنم لے رہی ہیں، اس برائی کا علم حاصل کرو کہ کیا برائی جنم لے رہی ہے، اور پھر اس کے بعد علماء کے پاس آ کر اس کے توڑ اور ٹوک، اس کے ٹوٹکے تلاش کرو اور ان سے پوچھو کہ یہ برائی جنم لے چکی ہے، اس کے سد باب کا ذریعہ کیا ہوگا؟ یہ چیز ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے، اس کو روکنے کا مزاج کیا ہوگا؟ اے ایمان والوں، تمہارے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اس کے سد باب کے لیے کوشش و کاوش کی جائے، اور اس بات کا حقانیت کے ساتھ اعلان کیا جائے کہ ہم جناتی قوم کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، چمتکار دکھا کر ہمارے ایمان کو لوٹنے والوں کے پیچھے جانے والوں میں سے نہیں ہے، جعلی سفلی اور جادوگری کے کرتب دکھا کر ہمارا ایمان لوٹنے والوں کے پیچھے جانے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناب آصف بن برقیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اجازت دے کر یہ بتایا تھا کہ میں چاہتا تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت اللہ مولانا مفتی رضوان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود پاک پڑھ لیجیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا، قرآن نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم چمتکار دکھانے والوں کے پیچھے نہیں جائیں، شعبدہ بازوں کے پیچھے نہ جائیں، جو ہے غلط لیکن ہوا میں اڑ کر کے دکھا سکتا ہے اس کے پیچھے نہیں جانا ہے، جو ہے غلط لیکن تمہاری نگاہوں کے سامنے کسی کو بے ہوش کر کے دکھا سکتا ہے اس کے پیچھے نہیں جانا ہے، جو کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن قرآن و سنت کا پابند ہے تو پھر اس کے پیچھے چلے جاؤ، جو ہوا میں اڑ کر نہیں دکھا سکتا لیکن مصطفیٰ کی سنتوں کا عامل ہے تو اس کے پیچھے چلے جاؤ، جو تمہیں پانی پر تیر کر نہیں دکھا سکتا لیکن اگر حضور اقدس کی سچی حدیثیں تم تک منتقل کر سکتا ہے، زبان سے سچ بول سکتا ہے، حق بیان کر سکتا ہے تو اس کے پیچھے چلے جاؤ. یہ قرآن کا مزاج ہے اور قرآن نے یہی پیغام اپنے ماننے والوں کو دیا. عزیزان ملت و رفیقان گرامی، کتنے بابا اڑ گئے داون گرا میں، اور باباؤں کی کیٹیگری بھی الگ الگ، باباؤں کی کیٹیگری بھی الگ الگ اور سب کا مزاج بھی الگ الگ. کچھ نے اپنی پہچان یہ بجرنگی شال کو بنا لی کہ وہ بجرنگی شال لپیٹ کے پھرتے ہیں تو وہی ان کی پہچان ہے. کچھ کی پہچان 3 مرلے کی ٹوپی ہے، 1st فلور، 2nd فلور، 3rd فلور. اتنی اونچی ٹوپی لگا کے گھومیں گے تاکہ لوگ دیکھیں کہ شاید جتنی بڑی ٹوپی پہنے اتنے بڑے بابا ہوں گے، لیکن وہ تو یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جتنی بڑی ٹوپی پہنے اتنا بڑا ٹوپی باز ہے. سب سمجھ سمجھ کا پھیر ہے. اور کچھ تو ایسے بابا ہیں بالکل لگتے ہیں علامہ مفتی کی طرح، ہو بہو حضرت کا حلیہ بنا لیا اور بیٹھ گئے تاکہ کوئی پھنسنے والا گمان میں بھی یہ تصور نہ لائے کہ شاید یہ غلط ہو سکتا ہے. حلیے سے ہی لگے کہ بھائی اتنا صوفی سنت آدمی بالکل ایک دم حضرت کی طرح ٹوپی پہنا ہے چھوٹی والی اور داڑھی بھی ایک دم ویل ٹرمڈ ہے. پھر اس کے بعد دیکھا تو بہترین جبہ قبہ
ساری چیزیں لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے. پھنسنے والے کو رتی بھر شک بھی نہ ہو کہ یہ مجھے پھنسا سکتا ہے. گلی گلی کے اندر, محلوں کے اندر آج دور یہاں تک آن پڑا ہے. آج زمانے کی خرابی یہاں تک آج پہنچی. سنیت کے گڑھ کہلانے والے محلوں کے اندر, سنیت کے پختہ مینار کہلانے والے محلوں کے اندر, مضبوط ٹناٹن قسم کے سنی کہلانے والے نوجوانوں کے اندر ہر 40 گھر کے بعد ایک بابا کا گھر نظر آ رہا ہے. ہر 2 گلی کے گھر کے اندر ایک تعویذ گنڈل والے کا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تعویذ بھی وہ کر رہا ہے جسے اردو میں تعویذ لکھنا بھی نہیں آتا. اردو میں جو تعویذ نہیں لکھ سکتا وہ تعویذ لکھ کر کے دے رہا ہے. جو لے رہا ہے اس کا بھی بیڑا غرق اور جو دے رہا ہے اس کا بھی بیڑا غرق. آقائے کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقدس دین کا ایک عظیم پرچارک جسے دنیا جنید بغدادی کہتی ہے, بغداد معلیٰ کی سرزمین پر ان جال بازوں نے اپنا جال بچھایا. قوم پریشانی کے عالم میں آ گئی. قوم نے پریشان ہو کر کے حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں دہائی لگائی اور امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ جب جعلی مولوی تمہارے اوپر حملہ کرے تو اصلی مولویوں کے پاس جا کر کے اپنا مرحلہ حل کراؤ. اپنی شکایتیں ان کے پاس رکھو, اپنے مقدمے ان کے پاس رکھو. اس وجہ سے کہ جعلی کی فرق حقیقت میں اصلی کا جو مالک ہے وہی کر سکتا ہے. جعلی کا توڑ جو حقیقت میں اصلی والا پاور رکھتا ہے وہی کر سکتا ہے. اسی وجہ سے تو حضرت سلیمان نے کہا, اس کو اجازت دی, قال الذی عندہ علم من الکتاب, جس کے سینے میں کتاب کا علم تھا, لوح قرآنی کا علم, لوح محفوظ کا علم تھا, اس میں اعظم کا علم تھا. حضرت سلیمان نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ, جا کر کے تخت لے کر آؤ. تو حضرت جنید بغدادی کے پاس آ کر کے لوگوں نے شکوہ کیا, حضور بہت سے ایسے لوگ زمانے میں پیدا ہو گئے جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں, قلندر کہتے ہیں, ملنگ کہتے ہیں, خدا رسیدہ کہتے ہیں, پہنچا ہوا کہتے ہیں. اور جب وہ اپنے آپ کو پہنچا ہوا کہتے ہیں تو بھولے بھالے لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا معرفت کا جام پیا ہوا, اتنا طریقت کا علم حاصل کیا ہوا, اتنا حقیقت کے سمندر میں ڈوبا ہوا آدمی بھلا کیسے غلط ہو سکتا ہے. تو اس کے دامے فریب میں آ کر بہک جاتے ہیں. وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہم تو پہنچے ہوئے ہیں. الملفوظ کے اندر امام اہل سنت نے واقعے کو درج فرمایا. جنید بغدادی رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ سے جب لوگوں نے شکایت کی, معرفت والے کہہ رہے ہیں, قلندری کہہ رہے ہیں, صوفیزم والے کہہ رہے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. جنید بغدادی فرمانے لگے ہاں یقیناً سچ کہتے ہیں, پہنچے ہوئے ہیں. لیکن جنید کہتا ہے ذرا پوچھو تو صحیح کہاں پہنچے ہوئے ہیں. اب حضرت جنید بغدادی کہنے لگے پہنچے تو ہیں, جنت تک نہیں پہنچے, جہنم کے گڑھے تک پہنچے ہوئے ہیں. جنید بغدادی کی زبان نے جب فتویٰ دے کر فیصلہ کر دیا, جہان کا کوئی صوفی جنید سے بڑا لا کر دکھا دو. جو دور حاضر میں حضرت جنید بغدادی سے بڑا صوفی کہہ دے کہ ہاں یہ جو شریعت کا علم چھوڑ کر, سنتوں پر عمل چھوڑ کر, حلال و حرام کی تمیز چھوڑ کر, جائز و ناجائز کی تمیز چھوڑ کر کے صرف کبھی اہل بیت کے نام پر تو کبھی ملنگ کے نام پر, کبھی قلندر کے نام پر. اب بھائی لیبل بھی نئے نئے آ رہے ہیں. اچھا ایک زمانہ ہے کہ قوم بھی ایسی ہے نا, جب تک جس سے کنیکٹ رہتی ہے اس کے ساتھ نام جوڑتی ہے. جو ہی ذرہ برابر اس سے ڈسکنیکشن ہوا فوراً نام بدل جاتا ہے. حالانکہ جو پہلے تھا وہ خراب ہے یا جو اب ہے وہ خراب ہے, یا جو پہلے تھا وہ زیادہ صحیح ہے یا اب جو بنا ہے وہ زیادہ صحیح ہے. کچھ لوگ پہلے شمشیر اعلی حضرت کہلاتے تھے, اب شمشیر اعلی حضرت نہیں لکھتے ہیں, ملنگ مولا علی لکھتے ہیں. کچھ لوگ پہلے اپنے آپ کو مسلک اعلی حضرت کا علمبردار کہتے تھے, اب مسلک اعلی حضرت کا علمبردار نہیں کہتے, اب کہتے ہیں کہ میں اجمیر معلیٰ غریب نواز کے در کا کتا ہوں. تو پہلے کیا تم بھول گئے تھے کہ اجمیر معلیٰ کے بھکاری بننے میں ہمارے لیے عزت و شان ہے, یا اب یاد آیا کہ ہاں بس یہی کہنا ہے, پہلے جو کہہ رہے تھے اب وہ ٹائٹل استعمال نہیں ہوں گے. جبکہ مسلمہ طور پر اس دنیا کے اندر اس وقت سارے اہل حق کا مسلم اصول اور اصل یہ ہے
کہ مسلک امام احمد رضا حقیقت کی اس دور میں ترجمانی کا نام ہے، مسلک امام احمد رضا اس دور کی حقانیت کی دلیل کا نام ہے، مسلک امام احمد رضا حق والی جماعت کا نام ہے. اور جو مسلک امام احمد رضا کا پابند ہے وہ اللہ والا بھی ہے، رسول والا بھی ہے، غوث والا بھی ہے، مخدوم والا بھی ہے، صابر والا بھی ہے، علاء الدین گنج نبات والا بھی ہے، مخدوم اشرف والا بھی ہے، اجمیر معلیٰ والا بھی ہے، بندہ نواز والا بھی ہے. وہ سب کا ہے. سب سے ملنے کے لیے اعلیٰ حضرت کافی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ صابری مسلک اعلیٰ حضرت والا ہو، نقشبندی مسلک اعلیٰ حضرت والا ہو، سہروردی مسلک اعلیٰ حضرت والا ہو، گنج نبات اعلیٰ حضرت والا ہو. ضروری نہیں ہے. اعلیٰ حضرت والا سارے سلسلوں والا ہے، لیکن کوئی خاص سلسلے والا مسلک اعلیٰ حضرت والا ہو کوئی ضروری نہیں ہے. کیونکہ کتنے نقشبندیوں کو ہم نے دیکھا کہ جو ہی نام لیا مسلک کا فوراً آگ لگ گئی. کتنے سہروردیوں کو دیکھا. اچھا کمال کی بات تو یہ ہے کہ نقشبندی اب تک لوگ سمجھ رہے تھے کہ صرف سنی ہی لکھتے ہیں، اب نقشبندیوں میں پیر بھی آ گئے وہابیوں کے. اب نقشبندیوں میں مریدی بھی وہابی پیر مرید بنا رہا ہے ہزاروں میں. ابھی میں کچھ دنوں پہلے بلگام تھا، 2-4 روز پہلے کی بات ہے. لوگوں نے بتایا کہ وہابیوں کا ایک بہت بڑا عامل آیا تھا تعویذ لکھنے والا، وہ پیر بھی ہے، اور اس نے اپنی محفل میں ہزاروں لوگوں کو مرید کر کے. بھائی وہابی کب سے مرید کرنے لگے؟ جو پیر اور ولیوں کی کرامتیں ہی نہیں مانتے ان کے یہاں پیری مریدی کا سلسلہ کب سے شروع ہو گیا؟ لیکن قرآن کی آیت کہتی ہے، شیطان نے کہا تھا ہر راستے پر آ کر بیٹھوں گا. اس راستے میں یہ بھی ہے اگر سنی پیری مریدی کا سلسلہ شروع کریں گے تو ہم بھی پیر بن کے بہکانا شروع کر دیں گے. اب تمہارے اوپر ہے اصلی پیر کو اپناؤ گے کہ نقلی پیر کو اپناؤ گے، سچے پیر کو اپناؤ گے کہ جعلی پیر کو اپناؤ گے. یہ تمہاری مرضی ہے. جس نے اچھوں کو اور سچوں کو اپنایا اس نے قرآن کی آیت کریمہ پہ عمل کر کے اپنی آخرت آباد کر لی اور کہا کہ قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہم سچوں کے ساتھ ہو گئے. اے ایمان والو، دور کی ضرورت یہ ہے کہ تم کسی کے رومال، کسی کی ٹوپی، کسی کے ساکس، کسی کے بوٹ، کسی کے جبے کبے پر مت جاؤ. اس وجہ سے کہ اگر صرف داڑھی ٹوپی اور جبہ اگر صرف کسی کے صحیح ہونے کی علامت ہوتی تو نہ جانے اس وقت کتنے چوروں کو جو داڑھی رکھ کے چوری کر رہے ہیں، نہ جانے کتنے حرام کا کھانے والوں کو جو اس وقت کرتا پاجامہ پہن رہے ہیں، نہ جانے کتنے سود خوروں کو جو اس وقت 5 وقتہ نمازی بنے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے سٹے بازوں کو جو اس وقت منہ کھولتے ہیں تو اللہ اللہ کی تسبیح جھڑاتے ہیں. ان سب کو تمہیں نیک کہنا پڑے گا اگر داڑھی دیکھ کر کے کسی کی نیکی دیکھو گے، اگر کرتا پاجامہ اور جبہ دیکھ کر کے کسی کو اچھا سمجھو گے. کرتا پاجامہ اور داڑھی ظاہری طور پر اسلام کی ایک شناخت ہو سکتی ہے، مکمل مسلمان اسی میں نہیں سمٹا ہوا ہے، بلکہ اخلاق کا نام مسلمان ہے. مصطفیٰ کے اخلاق کو اپنانے کا نام اسلام ہے، سنت مصطفیٰ کو اپنانے کا نام اسلام ہے، کردار مصطفیٰ کو اپنانے کا نام اسلام ہے، سچ کی زبان بولنے کا نام اسلام ہے، اہل بیت کی سچی محبت کو سینے میں بسانے کا نام اسلام ہے، صحابہ کی عقیدت کا جام پینے کا نام اسلام ہے. رفیقان ملت، بڑے پرآشوب دور سے آپ گزر رہے ہیں. کوئی قلندر کا نام اور ٹائٹل لگا کے گمراہ کر رہا ہے، کوئی پیدا ہوتے ہی نام صوفی رکھ لیتا ہے، بعد میں کچھ اور جوڑ دیتے ہیں تو بولتے ہیں صوفی فلاں فلاں. ایک صاحب کا ہم نے نام پوچھا، کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس کے گھر والوں نے نام ہی رکھا ہے نوری میاں. اب جو پیدائشی میاں ہے تو اب اس بچے کو تو ساری زندگی پوری قوم یہی سوچے گی کہ نوری میاں مطلب کوئی بڑی ذات ہوگی، اور اسے کیا معلوم یہ بھنگ پینے والے کا بیٹا ہے، یہ تو بے نمازی کی اولاد ہے، جس کا باپ ساری عمر جھوٹ بول بول کر کماتا رہا، یہ اس کا بیٹا. تو ظاہری حلیے کے حساب سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے. اسلام کا معیار یہ ہے کہ اخلاق و عادات و کردار کو دیکھو شریعت مصطفیٰ کے ترازو پر رکھ کر. امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ نے فرمایا شریعت سمندر ہے اور طریقت و معرفت و حقیقت اس سے نکلی ہوئی نہریں ہیں. یہ نہریں جا کر ملتی ہیں اس سمندر سے جس سمندر کو شریعت کہا جاتا ہے.
جو نہر کو پکڑ کر یہ کہے کہ مجھے سمندر سے کوئی غرض نہیں، اس کو دنیا یہی کہے گی کہ اس نہر کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ کنیکٹ ہوتی جا کے سمندر سے۔ اگر تجھے سمندر نہیں چاہیے تو نہر سے ہٹ جا، اور اگر سمندر بھی چاہیے، سمندر کے لطف، سمندر کے تلطفات بھی چاہیے، تو پھر اس نہر کے کنیکٹ ہونے کے بعد اپنے آپ کو اس شہر، اس شریعت کے سمندر سے سنگم کر دے، تاکہ اللہ تیری دنیا بھی آخرت آباد کر دے۔ رفیقان ملت، آؤ تمہیں اصلی قلندر کون ہوتے ہیں بتاؤں، اصلی ملنگ کون ہوتے ہیں بتاؤں، آؤ تمہیں بتاؤں کہ کون اللہ والا صحیح معنوں میں ہوتا ہے۔ میاں اس دور پرفتن میں اس واقعے کے بعد فیصلہ کرنا تمہارے حوالے۔ میری مائیں اور بہنیں گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہیں، جعلی تعویذ گنڈل والوں کا 80% کاروبار ان ہماری ماں اور بہنوں سے چلتا ہے۔ یہ اگر جانا بند کر دیں گی تو کل کو 80% لوگ جو یہ لکھ لکھ کے کما رہے ہیں، نہ جانے کیا لکھ رہے ہیں، وہ تو پھر یوں ہی وہ تو یوں ہی اپنی موت مر جائیں گے۔ جن کو خود کچھ نہیں آتا وہ تمہارا کیا بھلا کر سکتے ہیں؟ وہ کنگال آدمی جو کمانے سے تھک گیا ہے، وہ ہار کر کے تعویذ لکھنے بیٹھا ہے، وہ تمہارے کاروبار کو کیا ترقی دے گا؟ جو خود پریشان ہو کر کے جس نے بزنس کھولا ہے تعویذوں کا، وہ تمہارے لیے رزق کا تعویذ کا دروازہ لے کر کے، تعویذ کے ذریعے سے رزق کا دروازہ کیا کھولے گا؟ اے ایمان والو، ہوش کے ناخن لو اور دیکھو کہ اصلی قلندر کون ہوتا ہے، ملنگ کون ہوتا ہے، خدا والا کون ہوتا ہے۔ بغداد معلیٰ کی سرزمین ہے، بغداد کے علاقے کے اندر ایک خدا والا نکل پڑا ایک تلاش میں، چند مریدین ساتھ بیٹھے ہیں، لوگوں سے اس نے اپنے مریدوں سے کہا، اے میاں ذرا جاؤ تو صحیح، دنیا کے ایک عظیم درویش کا پتہ تو لگا کر کے آؤ جسے دنیا بہلول دانا کہتی ہے، اسے دنیا بہلول دانا کہتی ہے، ذرا ڈھونڈ کر کے تو آؤ، ذرا پتہ معلوم کر کے آؤ کہ وہ کہاں ہیں، کن گلیوں میں ٹہل رہے ہیں۔ مریدوں نے کہا، حضور آپ کو ان سے کیا کام، وہ ٹھہرے مجنون آدمی۔ ظاہری حال کو دیکھ کر کے مریدوں نے کہا، دنیا انہیں پاگل سمجھتی تھی، حال ایسا تھا کہ حال کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا تھا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو ہاتھ پکڑے تو خدا والا بنا دے۔ بہلول دانا کے پتے کا جیسے ہی پیر صاحب نے پوچھا، مرید پریشان ہو گئے، اور جانتے ہو پیر بھی کون؟ وہی کہ جسے دنیا سید الطائفہ جنید بغدادی کہتی ہے۔ اس عظیم خدا والے مرد درویش، مرد قلندر نے جب بہلول دانا کا پتہ پوچھا، مرید حیرت میں آگے کا، حضور آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ وہ درویش آدمی کبھی ادھر کبھی ادھر در بدر بھٹکتا رہتا ہے، دنیا اسے مجنون اور پاگل سمجھتی ہے، معاذ اللہ، آپ ان کا کیوں پتہ لے رہے ہیں؟ مریدوں سے فوراً جنید بغدادی نے کہا، جتنا حکم دیا گیا اتنا کرو، جا کر کے پتہ معلوم کرو اس وقت حضرت بہلول کہاں ہے۔ مرید نکل پڑے اور جا کر کے دیکھا تو حضرت بہلول دانا دن کے کڑکتی دھوپ اور تپش میں ریت پر اینٹ کا تکیہ بنائے ہوئے ایسے سو رہے ہیں کہ جتنی اچھی نیند تو ایئر کنڈیشن میں سونے والوں کو نہیں آتی۔ اس وجہ سے کہ جو خدا والا بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے حال کو ایسا تبدیل فرما دیتا ہے، وہ ریت پر سو کر بھی جنتی آرام پاتا ہے، وہ اینٹ کا تکیہ بنا کر کے بھی دنیا کے بہترین اور آسائش و آرام والے کمروں سے زیادہ اچھی چین کی نیند کرتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کے سارے فتنوں سے، فسادوں سے بے فکرہ ہے۔ اس کے سامنے صرف تجلیات ربانی ہے، انوار الہیہ کا نور ہے، اس کے سامنے صرف خدا کا نور ہے، جلوہ خدا اس کے سامنے موجود رہتا ہے۔ تبھی تو وہ عقل کو معوف کر کے اور اپنی تمام تر زندگی بس اللہ کے انہی جلووں میں گم رہ کر گزار دیتا ہے۔ مریدوں نے دیکھا کہ مست ملنگ آدمی ریت کو اپنا بستر بنائے، اینٹ کا تکیہ لگائے، گرم گرم ریت پر ایسے سو رہا ہے، اللہ اللہ۔ مریدوں نے جا کر خبر کی کہ حضور فلاں جگہ پر آرام کر رہے ہیں حضرت بہلول دانا۔ پیر صاحب نکل پڑے اور مریدین کو ساتھ لے کر کے جیسے ہی قریب آئے، مرید سوچ رہے تھے حیرت میں، دیکھو بھائی پہلی بات، مرید مرید ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے مرید، اور مرید کا اندھا ہونا بھی چاہیے، مگر شرط یہ ہے کہ پیر سچا ہو۔ پیر سچا ہو پھر مرید اندھا ہو جائے تو ٹھیک ہے، پیر ہی اندھا ہو پھر مرید بھی اندھا ہو تو پھر گڑبڑ ہے، کیونکہ پھر دونوں کھائی میں گریں گے۔ پیر آنکھ والا ہو، مرید اندھا ہو جائے تو چل جائے گا،
پیر بھی اندھا اور مرید بھی اندھا تو گڑھے میں گرنا طے ہے. یہاں جنید بغدادی کا قافلہ مریدوں کے ساتھ پہنچا. خدا والا بستر ریت پر ہائے ہائے کس چین و آرام کے ساتھ سو رہا ہے. حضرت جنید قریب آئے, عرض کرنے لگے کہ سرکار السلام علیکم. جیسے سلام کی آواز سنی فوراً خدا والے نے آنکھیں کھول دی, اس وجہ سے کہ وہ سوتے نہیں ہیں, ان کا سونا بھی کئیوں کو جگہ دیتا ہے, ان کا بیٹھنا کئیوں کو اٹھا دیتا ہے, ان کا بغیر بولے خاموش رہنا ہزاروں کو بولنے کی طاقت دے دیتا ہے. حضرت بہلول دانا نے نگاہیں کھولی, جواب دیا وعلیکم السلام. بھائی کون ہو؟ کس کو پوچھ رہے, جانتے ہو کون ہے؟ جیسے کون ہو کہا, ایک معمولی طفل مکتب ایک شاگرد کی طرح حضرت جنید بغدادی ادب کے ساتھ کہنے لگے کہ حضور بغداد میں رہتا ہوں, شریعت کی تعلیم دیتا ہوں, خدا والوں کو خدا کی باتیں سناتا ہوں, مصطفیٰ کی حدیثیں بیان کرتا ہوں, حلال و حرام کا سبق لوگوں کو سکھاتا ہوں, بس یہی میرا کام ہے, اور دنیا مجھے جنید کہتی ہے, بغداد کا رہنے والا ہوں. جب ایسا تعارف پیش کیا حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہ اچھا وہی بغداد کے اتنے بڑے شیخ ہو جس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں. حضرت جنید بغدادی کہنے لگے کہ ہاں حضور اس عاجز ہی کو جنید بغدادی کہتے ہیں. تو حضرت بہلول دانا نے کہا اچھا جنید ایک کام کرو, تم اتنے بڑے شیخ ہو, حلال و حرام کی باتیں سکھاتے ہو, شریعت کا علم بتاتے ہو, مصطفیٰ پیارے کی حدیثیں سنا کر لوگوں کے تاریک دلوں کو نور دیتے ہو, میرا ایک سوال ہے, تمہیں بات کرنے کے آداب آتے ہوں گے, تمہیں بات کرنے کا طریقہ تو آتا ہوگا, اتنا سوال کرنا تھا. مرید بڑے غصے میں آ گئے, کہا ہمارے پیر صاحب کو اتنا چھوٹا سوال, ہمارے پیر صاحب سے اتنی چھوٹی بات کہ یہ سوال کر رہے ہیں. تو کچھ مریدوں نے آپس میں یوں کھسک کرنا شروع کر دیا کہ کیا ہو رہا ہے. تو حضرت جنید بغدادی خاموش تھے. اس کے بعد کہنے لگے کہ حضور اجازت ہو تو یہ سوال کا جواب مجھے آتا ہے, اگر آپ فرما دیں تو جواب دے دو. حضرت بہلول نے کہا پھر سناؤ. اتنا بڑا امام وقت کا جسے دنیا سید الطائفہ کہتی ہے, جو مصلی بچھا دے تو یاروں ہم اور آپ اس مقدس مسجدیں کہ جس کے محراب و منبر اتنے عالی شان ہیں, جس کی فرشیں اتنی اچھی ہیں, اے سی اور ایئر کنڈیشن ماحول کے اندر پنکھا لگا کر کے ہم نرم گرم قالینوں پہ اچھے سجدے نہیں کرتے, اور خدا کو راضی کرنے کے لیے دل سے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت نہیں کر پاتے. خدا کا وہ بندہ جو چلتے دریا پر مصلی بچھا دے تو نماز پڑھ کے دکھا دیتا ہے. جنید کے قدم تو جنید کے قدم ہے, اس کے مصلی کو بہتا دریا بھگا نہیں پاتا ہے. ایسا عظیم وقت کا ولایت کا دھنی ایک خدا والے کی بارگاہ میں ایسے ادب سے سبق سنا رہا ہے مانو کچھ آتا ہی نہیں. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کوئی کتنا بڑا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی بارگاہ کا ادب اپنی جگہ مسلم ہوتا ہے. جب ان کی بارگاہ میں آؤ تو بڑے بن کے نہیں چھوٹے بن کے آیا کرو, کیونکہ جب پہلے سے ہی بڑے بن کے آؤ گے تو اب کیا بنو گے, چھوٹے بن کے آؤ گے تو یہ بڑا بنا دیں گے. پہلے ہی بڑے بن کے آؤ گے تو پھر اس بڑپن کے نتیجے میں نقصان کے علاوہ کچھ چیز ہاتھ نہیں آئے گی. تو ولیوں کے دربار میں حضرت بہلول دانا کے سامنے جناب جنید بغدادی کا یہ رویہ اہل سنت کے سارے غیرت مند سنیوں کو یہ سبق دے رہا ہے. صرف بڑے بڑے اتنے دندناتے ہوئے ہار لٹکانا, حضرت چمن شاہ ولی کے پاس جا کر کے ڈینگے ہاک کے بڑی بڑی اول فول بکواس قسم کے نعرے لگانا, اس کو مار دو تو اس کو قتل کر دو, یہ در حقیقت میں اولیاء اللہ کی بارگاہ کا ادب نہیں ہے. اولیاء اللہ کی بارگاہ کا ادب ایسے کرو کہ تم اگر وہاں نہ بھی رہو تو تمہارا ذکر اس ولی کی بارگاہ میں ہوتا رہے. تم ایسا ادب ان کی بارگاہ میں پیش کر کے آؤ کہ کبھی تمہارے دوست تمہیں چھوڑ کر کے بھی چلے جائیں تو اندر سے ولی کی روحانیت ان کے ساتھ تمہیں بھی فیض دیتی ہوئی نظر آئے. یہ آداب جب ہمارے اور آپ کے اندر آئیں گے تب فیضان اولیاء ملے گا. دیکھو حضرت جنید بغدادی کہنے لگے کہ حضور مجھے بات کرنے کا طریقہ آتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ پھر سناؤ کیسے بات کرتے ہو. حضرت جنید بغدادی کہنے لگے کہ حضور میں جب بات کرتا ہوں تو سچ بولتا ہوں, حق بولنے کی کوشش کرتا ہوں, لوگ جتنا سننا چاہتے ہیں اتنا سناتا ہوں, کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو دوہرا دیتا ہوں, حلال اور حرام ہی کی بات کرتا ہوں, بیجا بات نہیں کرتا, اتنی سخت گفتگو نہیں کرتا کہ لوگ سمجھ نہ پائیں, اور اتنی ہلکی گفتگو نہیں کرتا کہ لوگ اسے ویلیو ہی نہ دیں.
یہ گفتگو کے آداب ہیں. جیسے جواب دیا, پیچھے مرید کھڑے ہوئے, یہ بات مت بھولیے گا. جواب جیسے ہی دیا, حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہ میاں اتنے بڑے بغداد کے شیخ ہو, لوگوں کو سبق سکھاتے ہو, تمہیں گفتگو کا طریقہ بھی نہیں آتا؟ اتنا کہا اٹھے اور فوراً آگے چل پڑے. مریدوں نے جیسے ہی یہ بات سنی, پیر صاحب کو سمجھانے لگے کہ حضور آپ کی گستاخی کر کے گیا ہے, آپ اس آدمی کے پیچھے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ چھوڑیے ان کو, آپ کو اللہ نے ان سے بڑا مقام عطا کیا ہے, ان کو چھوڑیے, چلیے آگے چلتے ہیں. لیکن حضرت جنید بغدادی نے کیا نادان, جس کو تو پاگل سمجھ رہا ہے, حقیقت میں وہ ہم جیسے اللہ والوں کو ہدایت دینے والا مرد درویش ہے. تو اس کی حقیقت کو نہیں جانتا. تو جیسے وہ آگے چل پڑے, ادھر مریدوں کو سمجھا کر پھر وہ پیچھے ہو لیے. کچھ دیر گئے, پھر وہاں حضرت بہلول دانا مست الست اپنی حالت میں کسی نور کے جلووں میں گم نظر آئے. پھر گئے, کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت بہلول دانا نے پھر کسی عالم سے اپنے آپ کو دوبارہ زمین کے اس عالم میں لا کر کے کہا, میاں وعلیکم السلام, کون ہو؟ کہنے لگے کون ہو؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا, ناراض بالکل نہیں ہوئے, ایک رتی برابر دل پر ملال نہیں, چہرے پر کوئی ری ایکشن بدلا نہیں. اور یہاں حضرت اور پیر صاحب کو 2 مرتبہ سلام کر دو تو تیسری مرتبہ پریشان, 2 باتیں زیادہ کر دو تو چوتھی مرتبہ میں خود غیبت خور بن جاتے ہیں. رفیقان ملت و عزیزان گرامی, حضرت بہلول دانا نے پوچھا کون ہو؟ حضرت جنید بغدادی کہنے لگے کہ حضور بغداد میں رہتا ہوں, تعلیم دین سکھاتا ہوں, شریعت کی باتیں بتاتا ہوں, حق بولتا ہوں, حلال اور حرام کی تمیز لوگوں کو سکھاتا ہوں, دین کا ایک چھوٹا خادم ہوں جسے دنیا جنید بغدادی کہتی. پھر حضرت بہلول دانا, ارے اللہ کے جلووں میں گم ہونے والا ایسے ہی رہتا ہے. حضرت بہلول دانا کہنے لگے, اچھا تم وہی جنید بغدادی ہو جسے دنیا بہت بڑا شیخ سمجھتی ہے؟ اچھا میاں تم اتنے بڑے شیخ ہو, چلو میرے ایک اور سوال کا جواب دے دو. حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہ سوال میرا یہ ہے کہ میاں تم اتنے بڑے شیخ ہو, اتنے لوگوں کو سکھاتے ہو, تمہیں کھانے کا طریقہ آتا ہے؟ کیا فرمایا؟ 4 سال 2 سال 1 سال 6 مہینے گئے ہوئے, گلی گلی پھرنے والے بہت سے یہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور کچھ تو وہ ہیں جو آرام کر رہے ہیں یہ سوچ کر کے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ان حضرتوں کی باتیں سننے, ہم بھی 4 سال مدرسے میں رہ کے آئے. مدرسے میں رہنا اور ہے, مدرسے سے فیض پانا اور ہے. صرف دال روٹی کھا کر 10 سال گزارنا اور ہے, دال روٹی کا اثر زندگی میں لانا اور ہے. تو یہاں تو گلی گلی میں جہاں جعلی پیر وہاں نیم مولوی, اور سپورٹ جعلی پیروں کو, جعلی پیر نہیں ہے ویسے تو ہمارے علاقے میں کم ہے الحمدللہ, یہ اس طرف دکن کی سائڈ چلے جائیں گے نا, ہم اکثر اس دورے پہ رہتے ہیں, یہ دکن کے علاقوں کے اندر جعلی پیروں کا بہت زیادہ اثر ہے اس سائڈ سے. یہ اللہ کا شکر ہے, مسلک امام احمد رضا کی برکتیں ہیں, اعلیٰ حضرت کے خانوادے کا فیض ہے اس علاقے پر, اور علماء حق کا کرم ہے کہ جو اپنی زبان کو 2 دھاری تلوار مولا علی کی بنا کے رکھتے ہیں, جو چلی تو یا تو آر ہو یا تو پار ہو. تو حضرت مولائے کائنات کا فیض لے کر حق بولنے والی جماعت کا کرم ہے تم پر کہ یہاں پر ابھی تک جعلی ڈھکوسلے پیروں کا کوئی غلغلہ نہیں ہے. لیکن اگر یہی حالت رہی تو آج کے یہ بابا کل کے پیر ہیں. آج تو یہ صرف تعویذ لکھ رہے ہیں, لیکن میری بات لکھ لینا, اگر آئندہ 5 سالوں کے اندر ان کا یہی حال رہا تو یہ پیر بنیں گے ان کے داونگرہ کے گلی گلی محلے محلے میں 10-10 5-5 2-2 ہزار مرید رہیں گے. پھر تم بھول جاؤ گے کہ اہل حق کون تھے, سنیت کیا ہے, حقیقت میں مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کیا بتاتی ہے, یہ بھول جاؤ گے. اسی وجہ سے ضرورت ہے علماء حق کی قدر کرو, علماء حق کے دامن سے پناہ لو, اور ان کی سربلندی کے لیے دعائیں کرو. حق والی جماعت حق پہ رہے گی, اگرچہ باطل کتنے ہی غلغلے کے ساتھ آ جائے, کتنا ہی ولولہ اور شور اٹھا دے, لیکن یاد رکھنا جو سینے میں زور حق والوں کے ہے وہ باطل میں نہیں آ سکتا. تیز آواز نکالنا اور ہے, اور حق کے زور کے ساتھ بولنا اور ہے. چیخنا سب کو آتا ہے, مگر ہر ایک کی چیخ میں اثر ہو کوئی ضروری نہیں ہے.
اور سنی صحیح العقیدہ امام عالم مفتی اگر چیخے اور اس کی چیخ سے کئیوں کی چیخ نہ نکل جائے تو پھر یہ تو بات ایسی ہی ہو گئی کہ کنواں کھود دیا اور پانی نہ نکلا. اور ایسا ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے. جب حق والا عالم چیختا ہے تو ہزاروں کی چیخیں نکال دیتا. تو اس وجہ سے جب بہلول دانا نے پوچھا میاں اتنے بڑے شیخ ہو کھانے کا ادب آتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی نہ تو بگڑے نہ تو اپنے چہرے پر کوئی حزن و ملال طاری کیا, فوراً ایک طفل مکتب کی طرح چھوٹے سے شاگرد کی طرح کہنے لگے کہ حضور کھانے کا ادب آتا ہے, فرما دیں تو بیان کر دو, حکم کر دیں تو میں بیان کروں. حضرت بہلول نے فرمایا کہ کہو سناؤ کیسے جانتے ہو آداب؟ حضرت جنید کہنے لگے کہ حضور بسم اللہ پڑھتا ہوں, چھوٹے چھوٹے لقمے بناتا ہوں, جو کھانا میرے سامنے ہوتا ہے بس اس کو کھاتا ہوں, سامنے والے کی تشت اور پلیٹ پر نگاہ نہیں ڈالتا. جب تک کھاتا رہتا ہوں دیر تک چباتا ہوں اور دل میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں, لقمہ مکمل ہو جائے تو الحمدللہ کہتا ہوں. اللہ والے ایسے کھاتے ہیں. اور یہ تو پورے کھانے کا ادب بیان کر دیا. تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہ اتنے بڑے شیخ ہو کھانے کا ادب بھی نہیں آتا ہے, ہزاروں لوگوں کو شریعت سکھاتے ہو کھانے کا ادب نہیں آتا. اتنا کہا پھر چل دیے. اب حضرت پھر پریشان, مرید اور جلال میں. ہمارے پیر صاحب کو لیکن ان کی محبت کی وجہ سے انہیں جلال آ رہا تھا, لیکن یہ جلال بھی درست نہیں تھا, کیونکہ جب پیر خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہاں اٹھا نہیں جاتا, یہاں بیٹھنا ہی اچھا ہے. بلحوث سنسی مزر کی بندگی اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے ہیں یہ, ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. تو یہاں تو چھوٹے بننے میں فائدہ ہے, اور پیر صاحب خود چھوٹے بن رہے ہیں تو مریدوں کو زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مرید سب بڑے تیش میں تھے کہ اب کہیں تو کیا کہیں, پہلے ہی حضرت جلال میں ہیں, اب کچھ کہنے کی سکت نہیں ہے. وہ جیسے ہی آگے پہنچے مرید اور پیر صاحب حضرت جنید بغدادی سب حاضر. تھوڑی دیر گزری تو دیکھا ایک وادی سے ایسے ٹیک لگائے ہوئے حضرت جنید بغدادی کھڑے ہیں, کچھ عالم تخیلات میں, بڑے عالم نور میں کھڑے ہیں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قریب آئے, پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر وہ عالم نور سے پھر اس دنیا میں آئے. اللہ والا نہ جانے کب کہاں پہنچ جائے. جیسے ہی آئے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, کون ہو؟ پھر فرمایا, تیسری مرتبہ کہہ رہے ہیں کون ہو؟ حضرت جنید بغدادی پریشان نہیں ہوئے بلکہ عرض کرنے لگے کہ حضور وہی سیم باتیں دہرا دی, کا میرا تعارف یہ ہے, انٹروڈکشن, اور مجھے جنید بغدادی کہتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا جنید اتنے بڑے شیخ ہو, میرا ایک اور سوال ہے, جواب دے دو گے؟ انہوں نے کہا حضور فرمائیں. کہ اتنے بڑے شیخ ہو سونے کا طریقہ آتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی کہنے لگے کہ حضور آتا ہے. کہو سناؤ. تو انہوں نے کہا حضور بسم اللہ شریف, دعائیں پڑھتا ہوں, نماز عشاء پڑھتا ہوں, وظیفے کے سلسلے کے جو وظائف ہیں اس سے فارغ ہوتا ہوں, بستر پر جاتا ہوں, دعا پڑھتا ہوں, اور سنتوں کو بجا لا کر بستر کو جھاڑ لیتا ہوں, مکمل مصطفیٰ کریم کی سنتوں کو بجا لا کر کے سو جاتا ہوں. جو طریقہ سنتوں والا ہے اسے اپنا کر. اتنا کہا تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے اتنے بڑے شیخ ہو میاں, سونے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا ہے. اتنے بڑے تم شیخ لوگوں کو سکھانے والے, تمہیں سونے کا بھی طریقہ نہیں آتا. اب وہ اتنا کہہ کر آگے ہی جا رہے تھے, فوراً حضرت بہلول دانا کے دامن سے جنید بغدادی لپٹ کر کہنے لگے کہ سرکار سوال تو آپ نے پوچھا, جواب جو بن پڑا میں نے دے دیا, اب کرم فرما دیجئے جو حقیقت میں جواب آپ پر کھلے ہوئے ہیں وہ جنید پر بھی کھول دیجئے, جواب بتا دیجئے. حضرت بہلول دانا سے جب انہوں نے عریضے پیش کرنے شروع کیے جنید بغدادی رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ سے, حضرت بہلول دانا کہنے لگے میاں اے جنید ذرا سنو تو صحیح, جو گفتگو کے آداب تم نے بتائے, ہلکی گفتگو کرتا ہوں, نہ اتنی سخت باتیں کرتا ہوں کہ لوگ سمجھ نہ پائے, نہ اتنی ہلکی بات کرتا ہوں کہ ان کے نزدیک بے وزن بن جائے. مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس دین کی ترجمانی کرتا ہوں, کوئی زائد گفتگو نہیں کرتا, کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچاتا, اتنی ہی بات کرتا ہوں جتنی ضرورت ہوتی ہے. یہ گفتگو کے سارے آداب بعد میں ہے. گفتگو کا سب سے پہلا ادب جنید یہ ہے, جب تم گفتگو کرو تو تمہارا دل کسی لالچ میں نہ ہو, وہ ہر لالچ سے پاک ہو.
جب تم گفتگو کرو تو یہ تمنا نہ ہو کہ اس کے بعد مجھے کیا ملے گا، کون میری تعریف کرے گا، کون کتنا انعام دے گا، کون مجھ سے خوش ہوگا، کس کی تعریف کروں گا تو کون میرے اوپر پھول کے ہار برسائے گا. بلکہ اے جنید، گفتگو کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب تم بات کرو تو دل تمہارا کسی لالچ سے بھرا ہوا نہ ہو. پھر فرمانے لگے کہ جنید، سونے کا جو ادب تم نے بتایا ہے وہ بعد میں ہے، کہ تم نے جو سونے کے آداب بتائے، سلسلے نماز عشاء پڑھتا ہوں، سلسلے کے وظائف سے فارغ ہوتا ہوں، بستر کو جھاڑ لیتا ہوں، سنتوں کو بجا لاتا ہوں، بستر پر سنتوں کا پابند ہو کر سو جاتا ہوں، دل ذکر خدا کرتا رہتا ہے، خیالات عالم نور میں ہوتے ہیں، اللہ اللہ کا ذکر کرتے بستر پر لیٹ جاتا ہوں. اے جنید، یہ سارے آداب بعد میں ہے. جب تم بستر پر پہنچو تو سونے کا سب سے پہلا اور بڑا ادب یہ ہے کہ جب تم بستر پر پہنچو تو تمہارے سینے کے اندر نہ حسد ہو نہ کینہ ہو. جب تم سو رہے ہو تو تمہارا سینہ حسد، بغض اور کینے اور دشمنی سے پاک ہو. حضرت جنید کہنے لگے کہ حضور پھر کھانے کا کیا ادب ہے؟ حضرت بہلول دانا کہتے ہیں کہ جنید، جو کھانے کے آداب تم نے بتائے ہیں، جو کھانے کے آداب تم نے بتائے ہیں، چھوٹے لقمے بناتا ہوں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، دیر تک چباتا ہوں، اپنے حصے کا کھاتا ہوں، سامنے والے پہ نظر نہیں ڈالتا، جب تک کھاتا رہتا ہوں دل میں ذکر خدا کرتا ہوں، اور جب کھانے کا لقمہ مکمل ہو جائے تو الحمدللہ پڑھتا ہوں. جنید، یہ سارے کھانے کے آداب بعد میں ہیں. کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ان سارے آداب سے پہلے یہ دیکھو کہ کھانا حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. سبحان اللہ، بہت ماشاءاللہ. اس وجہ سے کہ اگر تم نے حرام کے کھانے پر پورا قرآن پڑھ کے بھی کھا لیا تو وہ کھانا دل میں نور نہیں، اندھیرا ہی پیدا کرے گا. اور اگر حلال کے ایک لقمے پر صرف بسم اللہ پڑھ کے بھی کھا لو تو وہ اندر جا کر نور ہی پیدا کرے گا. لاؤ ان گلی کے قلندروں ملنگوں کو پکڑ کر کے اور پوچھو کہ حضرت جنید بغدادی اور بہلول دانا سے بڑے ملنگ ہو. وہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حلال و حرام دیکھنا چاہیے، اور تو حرام اور حلال دیکھے بغیر دن بھر دیگوں کی دیگیں ہڑپ رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے اور کس کے گھر کی شریعت ہے؟ وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ دل حسد، بغض و کینے سے پاک ہونا چاہیے، اور تو ملنگ ہو کر کے ہزاروں لوگوں کی دشمنی دل میں پال رکھتا ہے. وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ گفتگو کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اس کے بعد جو مل رہا ہے اس کے اوپر نگاہ نہ ہو، کیونکہ اگر وہ دیکھ کر کے بولو گے تو زبان سے کچھ نکلے گا ہی نہیں. اسی وجہ سے لیکن اب یہ اپنے آپ کو صوفیزم کا نعرہ دینے والے، معرفت والے کہنے والے، طریقت والے کہنے والے، حقیقت کا دم بھرنے والے، ذرا ان کو پوچھو تو صحیح کہ جب تم یہ لوگوں کو اپنے آگے سکھاتے رہتے ہو تو تمہارے دل میں کیا تمنا ہوتی ہے؟ یہی کہ آئے ہوئے لوگ کب میرے اوپر داد و دہیش کی برسات کریں گے، کب ان کے ذریعے سے میری جیب فل ہو جائے گی اور میں خوش و خرم اس محفل سے اڑ جاؤں گا. عزیزان ملت و رفیقان گرامی، اصلی قلندر، اصلی ملنگ دیکھنا ہو تو لال شہباز قلندر کو دیکھو، بو علی شاہ قلندر کو دیکھو. اے ایمان والوں، خدا والوں کی باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، اور جعلی پیروں اور جعلی صوفیوں اور معرفت کے ڈھکوسلے رچنے والوں کی باتیں جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں. ایک اٹھا صحیح اللہ والوں کی بات سے اعتراض کرنے والا اور ان سے دشمنی رکھنے والا آیا، اور آ کر کے اس نے حضرت نظام الدین اولیاء سے کہا. حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جانے سے پہلے باہر ایک سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، ایک دربان ہوتا تھا. تو اس نے کہا کہ اتنے بڑے شیخ اور اللہ والے بنتے ہیں اور اس طریقے سے پیچھے سیکیورٹی لگا کے رکھنا اچھی بات ہے؟ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہر عمل جیسے ہم سوچ رہے ہیں ویسا ہو. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بات بتا کون رہا ہے اور کس کی ذات سے یہ کام صادر ہو رہا ہے. ہر آدمی یہ سوچتا ہے جو میں سوچ رہا ہوں ویسا ہی صحیح نکلے. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ کی بارگاہ مقدس میں آنے کے لیے ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ اتنے اچھے شیخ اللہ والے بولتے ہیں اور باہر ایک سیکیورٹی گارڈ. تو اس نے کہا حضور، فقیروں کو یہ اس طریقے سے باہر بادشاہوں کی طرح دربان رکھنا اچھی بات نہیں ہے. خدا کے فقیر کو بادشاہوں کے یہاں ہوتا ہے کہ ان کے محل میں جانے سے پہلے لوگ سپاہیوں کو تعینات کرتے ہیں. آپ تو فقیر ہیں، اللہ والے ہیں، فقیر کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے در پر دربان رکھے.
حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ دربان رکھنا چاہیے اس وجہ سے تاکہ کوئی دنیا کا کتا اللہ والے کے پاس نہ آئے. اس وجہ سے ہم نے یہ فقیر بٹھا رکھا ہے تاکہ کوئی دنیا والا نہ آئے. تو اے ایمان والوں، اللہ رب العزت کا مقدس قرآن جب تمہیں پیغام دے رہا ہے اللہ والوں کے پیچھے جاؤ، اور اگرچہ ان کی پوری زندگی میں ایک کرامت نہ دیکھو، کوئی ایک ایسا خارق عادت کام ان سے سرزد ہوتا ہوا نہ دیکھو، اتنا دیکھ لو کہ یہ شریعت کا پابند ہے کہ نہیں. پابند شریعت ہے تو اس کے پیچھے چل پڑو، اور شریعت کا پابند نہیں ہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اس سے ہاتھ جھاڑ کر اپنا دامن پوچھ کر کے واپس چلے جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دارین کی عزتیں اللہ ہمارا مقدر فرمائے. آمین. کونین کے والی گنبد خضرا کے مکی سرور سرورا محبوب محبوبہ محبوب کائنات محبوب رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت کی سچی عقیدت و محبت اللہ ہم سب کے سینوں میں عطا فرمائے. آمین. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمد. سبحان اللہ سبحان اللہ.